الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق عنوان انشاءاللہ العزیز اسے تے ہی گفتگو کریں گے، اور ان عاشقاں وچوں جنہاں نے نبی پاک نال عشق کیتا، ان عاشقاں وچوں ایک عاشق غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ دی سیرت اور آپ دی شہادت کے بارے چند چیزاں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا عشق ساڈے سینیاں دے اندر داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈی نسلاں نوں قیامت تک حضور دا پکا سچا غلام بنائے، اور نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید نے ارشاد فرمایا: کل محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ نال محبت کریے تو محبوب فرما دے کہ فتبعونی، محبوب اے پہلے تیری پیروی کرن۔ فرمایا کہ جدو یہ تیرے نال پیار کرن لگ پین گے، تیرے نال محبت کرن لگ پین گے، تو اللہ فرماندا ہے کہ پھر یحببکم اللہ، اللہ بھی تانوں محبوب بنا لے گا۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیتا کہ سب تو پہلے محبت نبی پاک نال کرو، اللہ نال تو ہر نے کرنی ہے، مگر اللہ دے محبوب نے اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب نال کیڑا کیڑا پیار کرتا ہے۔
کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ساری کائنات کو بنا دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم لولا خلقتک محمد، فرمایا کہ اے آدم اگر میں اپنے یار محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں آدم تینوں بھی پیدا نہ کردا، یعنی تینوں بھی میں پیدا کیتا ہے تے اپنے یار دے صدقے پیدا کیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ساری کائنات مارز وجود دے اندر آئی ہے تو ذات مصطفیٰ دے صدقے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ سی، مینوں کوئی بھی نہیں سی جاندا، میری قدرت دا ارادہ بنیا کہ جناب کچھ ایسے چیز ہوئے کہ لوگ مینوں جانیں، لوگ میری عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر دل دے اندر محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر دل دے اندر محبت رسول نہیں تو پھر سب کچھ ہی نہیں۔ دو عالم دے وچ جیڑا کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارا ہی جناب علی عشق مصطفیٰ دا جلوہ ہے۔ اور ایک آدمی اولاد دی محبت دے اندر، دکان دی محبت دے اندر، مکان فیکٹری کاروبار دی محبت دے اندر دن رات کام کردہ نظر آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دی ذات ببرکات ایسی کہ اللہ تعالیٰ دے ذات اولاد تو بھی پا کے، تو جناب علی کاروبار تو بھی پا کے، مکان رہن سہن تو میرے رب دی ذات پا کے، تو فرمایا کہ جیسا کچھ تمہیں نظر آ رہی ہے سارا کچھ میں محمد واسطے بنایا۔ اس واسطے فرمایا کہ زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ محمد صدقے پیدا فرمایا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اسی تو مبارکباد پیش کرنے جناب، یہ میرے بھائی نے، محترم میرے سینئر نے، ماشاءاللہ عالم رسول، عالم دین نے، اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر، ذوق دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سن سارے علم دین دی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ انہاں دا بڑا پان شفقت ہے کہ بندہ انہیں چیز کو تشریف لے کے آئے۔ اللہ پاک انہاں دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا محمد ما خلقتک، فرمایا کہ اے آدم اگر میں اپنے یار محمد نو بھی پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں تینوں بھی پیدا نہ کردا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جلوہ مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ نہیں اور صرف توحید دی رٹ لگا کے کھڑا رہے، اللہ دی بارگاہ اتنی دیر تک کوئی بھی قبول جڑا عمل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک پہلے عشق مصطفیٰ دی مہر نہ لگی ہوئے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ فاتبعونی، اے محبوب انہوں نے فرما دے کہ پہلے تیری پیروی کرن۔ فرمایا جب تیری پیروی کر لین گے تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں بھی انہوں نے اپنا محبوب بنا لواں گا، انہوں دے گناہ بھی معاف فرماواں گا تو انہوں دے درجات بھی بلند فرماواں گا۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کر دینا یا رسول اللہ میں اپنی جان تو علاوہ ہر چیز تو ود کے توڑے نال پیار کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تیرا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جد تک کوئی مسلمان اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار نہ کرے انی دیر تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ، رشتہ دار، مکان، جائیداد، حتیٰ کہ ساری انسانیت اپنی جان تو بھی ود کے میرے نال پیار نہ کرے، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تے حضرت عمر بن خطاب عرض کر دینا یا رسول اللہ میں اپنی جان تو بھی ود کے توڑے نال پیار کرنا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ہن تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ اگر سارے دل دے اندر جائیداد، مال، اولاد، دنیا دی محبت ہے اور اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت بعد ہے تو پھر سمجھ لو کہ ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان ادو ہی کامل ہوئے گا جدو اپنی جان تو بھی بڑھ کے نبی پاک نال محبت کیتی جاوے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ
نبی دی جان تے عزت جڑی ہے وہ مومنہ دی جان نال بھی زیادہ انہوں نے پیاری ہونی چاہیے. تو ناظرین کرام، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو گرامی قدر حضرات، محبت رسول، عشق رسول دا سبق دینے ساڈے استاداں نے سانو پڑھایا یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نو پیدا کیتا جاوے. تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص آ گیا. انہیں آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ قیامت کدو آوے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تو قیامت دا پوچھ رہے ہیں لیکن قیامت دی تیاری کی کیتی ہے؟ قیامت دا پوچھ رہے ہیں تو قیامت دی تیاری کی کیتی ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، وہ پوچھن والا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ نہ کوئی بڑیاں نمازاں نے، نہ کوئی بہتے روزے رکھے نے، نہ کوئی صدقے تے نہ کوئی زکاة دے عمل نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر قیامت دے پوچھن والے پھر تیرے پلے عمل کوئی نہیں، تو قیامت دے بارے کیوں پیا پوچھنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ، سونیا ہور تے پلے عمل کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا، ہور کیڑا عمل ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ نہ بہتیاں نمازاں نے، نہ بہتے روزے نے، نہ حج زکاة تے نہ صدقے تے نہ کوئی اعمال صالح نے، پر میں ایک کام کرنا وا. میرے آقا نے فرمایا، او کیڑا کام ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تیرے اللہ نال محبت کرنا وا. میرے نبی نے فرمایا، جڑا بندہ جدے نال محبت کردا ہے، کل قیامت نو او دے نال ہی او دا حساب کتاب ہوے گا. حضرت انس بن مالک فرما دین، جدو حضور نے اتنا ارشاد فرمایا تے صحابہ دے دلاں دے اندر خوشی دیاں لہراں دوڑ گئیاں. آپ فرما دین، اس تو پہلے میں کدی بھی جناب علی صحابہ نو اس قدر خوشی دے اندر نہیں ویکھیا. جدو صحابہ نو پتہ چلیا قیامت نو او لوگ اوندے نال آن گے جڑے جدے نال محبت کردے نے. صحابہ نو پتہ ہے اسی اللہ دے نبی نال محبت کرنے پر جویں دنیا وچ نبی دے نال آئے، کل قیامت نو بھی نبی دے نال انج ہی اٹھاں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک نو گواہ بنا کے عرض کر دین، یا رسول اللہ تسی میرے گواہ، میں اللہ نال بھی محبت کرنا وا. یا رسول اللہ تواڈے نال بھی محبت کرنا وا. تواڈے دو یار ابو بکر عمر نال بھی محبت کرنا وا. فرمایا تواڈے دو یار ابو بکر تے عمر انہاں نال بھی محبت کرنا. یا رسول اللہ تواڈے نال بھی محبت کرنا تے اللہ دے نال بھی محبت کرنا وا. تے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ دنیا چ جدے نال محبت کردا ہے او بندہ او دے نال ہی ہوے گا. تے صحابہ دی زندگی دی تاریخاں پڑھ کے ویکھو، انہاں سارا کچھ یار دے نام تو وار نہیں دیتا. جڑے جناب علی مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے، جنہاں بڑیاں بڑیاں آزمائشاں تے مصیبتاں برداشت کیتیاں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر ہی ہے نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے قریب کھڑے ہو کے جناب تبلیغ کر رہے. کافر نے اس قدر آ کے ماریا کہ طبیبہ نے جواب دے چھڑیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب انہاں دی موت ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تو بعد جب ہوش آیا تو آپ دی والدہ پوچھ دی کہ بیٹا ابو بکر تیرا کی حال ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں، اماں جی اے دسو میرے یار نبی دا کی حال ہے. اور آپ دی محبت ایک اپنی جان دی فکر ہی نہیں، فکر ہے تے مدینے والے دی فکر ہے، فکر ہے تے جناب علی اللہ دے محبوب دی فکر ہے. آپ دے بیٹے جناب علی ایک دن جدو آپ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے، ابا حضور فلان جنگ دے اندر 2 مرتبہ 3 مرتبہ تسی میرے وار دے نیچے آئے، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں قتل کر دینا، مگر میں اس واسطے قتل نہیں کیتا کہ تو میرا باپ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے، تو تے مینوں چھڑ دیتا ہے نا، کدے تو ایک وار بھی میرے وار نیچے آ جاندہ میں محمد دا دشمن بنا کے تینوں قتل کر دینا سی. عشق محبت اے ہے نا. تو گرامی قدر حضرات، ہر چیز تو ود کے جناب علی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنی چاہیے. اور یہی سن قرآن تے نبی پاک دے ارشاد نے دسیا کہ جڑا بندہ جدے نال محبت کردا ہے کل قیامت نو او بندہ او دے نال ہی ہوے گا. اس واسطے گرامی قدر حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، انہوں نے اس چیز نال پیار کیتا جس چیز دی نسبت نبی پاک نال ہو گئی.
حضور دے ایک صحابی سن، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرا پیشاب ہے انہوں لے جا، ان فلاں جگہ تے دفن کر کے آ جتنے کسی دا پیر نہ آوے، یہ بے ادبی نہ ہوئے۔ وہ پیشاب شیشی چ پا کے لے گئے، دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھدے رہے کہ میں کیڑی جگہ تے دفن کراں۔ آخر کار جناب علی دل چ خیال آیا کہ جتھے بھی دفن کیتا کسی تے جناب علی پیر آ ہی جانا ہے، تے آپ فرماندے نے کہ میں وہ پیشاب نبی پاک دا پی گیا، نبی پاک دا پیشاب میں پی گیا۔ تو حضور دی بارگاہ چ آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بھی دفن کریں؟ عرض کیتی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کتے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی پاک جگہ نہیں لبھی، میں پی لیا ہے۔ تو نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہے آ میرا غلام ویکھ لو۔ حضور دے نال اس طرح پیار کرتے سن۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی چ جا رہے تھے، اچانک سر جھکا کے گزر گئے۔ تو کسی نے پوچھا یار اے علی المرتضیٰ سر جھکاون دا مقصد کی ہے؟ کوئی چیز بھی ایسی ماننے نہیں جس کی وجہ سے سر جھکایا جائے؟ تو آپ فرماندے نے کہ میں بچپن چ نبی پاک دے نال گزرے سی، ایک درخت شاخ لٹک رہی، تو نبی پاک جدو اس مقام تو گزرے تو حضور دا قد مبارک لمبا سی تو ٹہنیاں لٹک رہیاں، حضور اپنا امامہ سر جھکا کے گزر گئے تو میں بھی گزر گیا۔ تو پوچھنے والے پوچھا جی ادو تو جناب علی ٹہنیاں سن، اج ٹہنیاں تو نہیں؟ آپ فرماندے نے میں ٹہنی ویکھاں یا یار دی ادا ول ویکھاں؟ فرمایا میں ٹہنی وال نہیں ویکھ رہا، میں تو یار دی ادا ول ویکھ رہا ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے، وضو فرماندے اچانک مسکران لگ پے۔ تے نال دے نے پوچھا کہ جناب یہ مسکران دی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے سیدھی پوچھی تو پتہ میں بھی کونی میں کیوں ہس رہا۔ کہنے لگے جی کوئی وجہ تو ہوئے گی۔ آپ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک دے نال اس جگہ تے بیٹھ کے وضو کر رہا، تو نبی پاک بھی وضو کردے مسکران لگ پیا، تو میں بھی حضور دی ادا نے سمجھ کے میں بھی مسکران لگ پیا۔ یہ تو جناب علی صحابہ دی محبت ہے نبی پاک دے نال۔ یہ صحابہ نے درس ہی اے دیتا کہ فرمایا کہ دنیا دی ہر چیز چھڑ دینا لیکن حضور دا دامن نہ چھڑنا۔ یہ دنیا فانی ہے مگر حضور دی محبت دنیا تے بھی کام آوے گی، آخرت تے بھی کام ہے، قبر دے اندر بھی کام ہے، اور کل قیامت نو لوگ جڑے حضور دے نال محبت کردے نے کل جنت وچ بھی حضور دے نال ہون گے۔ تو گرامی قدر حضرات دنیا تے بڑے بڑے عاشق گزرے جنہاں نے جناب حضور دے نام تو اپنی جاناں قربان کر دیتیاں۔ کل 31 اکتوبر دا دن سی، اس دن جناب علی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دا جناب علی وصال مبارک ہے، یوم شہادت ہے۔ آپ دا نام سی غازی علم الدین، اور آپ دی والدہ دا نام سی چراغ بی بی، والد دا نام سی طالب، ذات ایشی کے ترخان، لکڑی دا کام کرن والے۔ اور اس دور دے اندر آپ دے والد دا بڑا نام سی، اور ہندو اور انگریز حکومت اس دور دے اندر بھی سرکاری ٹھیکے غازی علم الدین دے والد نو دیندے سن۔ تے آپ جدو تھوڑا جہا ہوش سنبھالیا تے آپ دے والد گرامی تے آپ دے بھائی دا نام سی محمد دین۔ ایک دن والد نو کہنے لگے جی اے مدرسہ بھی نہیں پڑھتا، اے سکول بھی نہیں پڑھتا، تے ہووے نہ تے پھر انہیں کسے کام تے نہ لگا دئیے کدھر آوارہ ہی نہ ہو جاوے۔ تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جناب علی اپنے ہی کاروبار تے لگا لیا، ترخان دی دکان تے جا کے بٹھا دیتا۔ غازی علم الدین فرماندے نے میں جا کے سارا دن اتنے کل ٹھوکنے تے جناب ول میں سیکھنا۔ کہندے نے ایک دن میں آواز سنی کہ جی میں ٹھک ٹھک دی آواز آ رہی نا، تو میں اچانک کسی دی آواز آ رہی کہ اے غازی ایک زمانہ ایسا آئے گا جی میں کل دی ٹھک ٹھک دی آواز آ رہی، لوگوں دے دلوں دے اندر تیری دھک دھک دی آواز آوے گی۔ یا رسول اللہ۔ آپ فرماندے نے کہ میرے دل دی کچھ دنیا دے اندر کچھ اور محسوس ہونے لگ پیا۔ تو ناظرین کرام آپ فرماندے نے کہ میرے والد نو ٹھیکہ مل گیا، ٹھیکہ ملیا تے کوہاٹ مینوں نال لے گئے۔ میں اتنے جناب کوہاٹ کام کر رہا تے کام کرن تو بعد تو ناظرین کرام آپ فرماندے نے کہ میں مسجد نماز پڑھن جانا تو نماز پڑھ کے واپس آ جانا۔ تو ناظرین کرام آپ فرماندے نے کہ دن میں مسجد دے اندر نماز پڑھن گیا، آپ فرماندے نے میں ویکھیا کہ بابا جی سجدے دے اندر رو رہے ہیں، آپ دے رومن دی آوازیں آ رہی ہیں، آپ دے الفاظ نے میرے ربا مینوں معاف کر دینی، کدے اج میرا کوئی پتر جوان ہے آندا انہوں میں تیرے یار دے نا تو مار دینا سی، اج میں آپ کمزور ہو گیا وا۔ حضرت غازی علم الدین فرما دین میں جا کے بابے دے قریب جا کے پوچھیا بابا روندا کیوں ہے؟ غازی علم الدین فرمان لگے او بابا جی کہنے لگے میرے نبی نے کسے گستاخی کی
ہے لاہور دے اندر ایک راجپال ہندو ہے انہیں میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے اج میرا دل کردا ہے کوئی میرا پتر ہے ہوندا میں انہوں محمد تو قربان کر دینا سی غازی علم الدین فرمان لگے بابا مینوں پتہ چل گیا ہے تیرے ذریعے پیغام مینوں مل رہا ہے آپ فرماندے نے بابا پریشان نہ ہو چند مہینے تو بعد تینوں خبر ملے گی کوئی درخانہ دا پتر محمد تو قربان ہو گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک آپ فرماندے نے بابا جی پریشان نہ ہو آن قریب تو انہیں خبر ملے گی کہ درخانہ دا پتر محمد دی ذات تو قربان ہو گیا ہے آپ فرماندے نے میں جے کوہاٹ اسی تو میں نے خط ملیا کہ میرے بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے میری بابی نے خط لکھیا تھا آپ فرماندے نے میں پھر واپس لاہور آ گیا جدو میں لاہور آیا تو آپ فرماندے نے کہ میں اس ویلے جناب علی اتھے زندگی گزار رہا اور زندگی گزار رہا تو میں ایک دن دیکھیا کہ کم تے جا رہا تو مسلمان جلوس نکال کے جا رہے تو میں اپنے بھائی محمد دین نے پوچھیا بھائی جان ایک ہی مسئلہ ہے کہ مسلمان آئے روز جلوس نکال رہے ہیں یہ وجہ کی ہے آپ فرماندے نے کہ ایک ہندو ہے راجپال انہیں نبی پاک دے بارے ایک کتاب لکھی گستاخی دے حوالے دے نال آپ فرماندے نے کہ پھر ایک ہی چاہتے ہیں تو محمد دین فرمان لگے یہ چاہتے ہیں کہ جناب اس نو سزا دیتی جاوے آپ فرماندے نے کہ پھر اگر انہوں کوئی مار دے تو پھر انہوں کوئی انعام بھی ملے گا تو غازی علم الدین دے بھائی فرمان لگے محمد دین انعام کی ملنا یہ تو ظالمہ دی حکومت ہے یہ تو جناب انہوں پھانسی دے دیں گے تو غازی علم الدین آپ فرماندے نے کہ اگر یار دے نا تو اگر پھانسی مل جائے تو پھر اس تو اونچا اور کم کیڑا ہے آپ دے دل دے اندر وہ محبت پیدا ہو گئی جڑے بابے نے جناب علی کو ہارٹ دے اندر اشارہ دیتا سی تو گرامی قدر حضرات غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آپ دا دل دے اندر خیال آیا کہ ہووے نا کہ میں نا اس جا کے راجپال نو مار دے وہاں کیونکہ دل دے اندر جناب علی عشق پیدا ہو گیا تے بابے بولے شاہ نے فرمایا جے یار دینا دا ملے مینا جولی پا لئیے تھلے سٹیے نا تے جے یار دے نام دی ملے سولی پھر جھوٹا لئیے پیچھے ہٹیے نا تے آپ فرماندے نے عشق ایویں سوکھا نہیں او سجنا نبھائی دا عشق ایویں سوکھا نہیں او سجنا نبھائی دا کدے کدے یار دی دید لئی سولی چڑھ جائی دا آپ فرماندے نے یار دی دید کرن واسطے سولی چڑھنا ہوئے تو مشکل کام نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ موت ایک پل دا نام ہے کیونکہ پل گزارن تو بعد یار دی یار نال ملاقات ہوندی تو غازی علم الدین فرماندے نے میرے دل دے اندر اس دن ہی جناب کچھ عجیب چیزاں پیدا ہو گئی تو آپ فرماندے نے کہ میں اس وقت رات نو 4 پائی تے لیٹیا آپ فرماندے نے ایک بابا جی میرے خواب دے اندر آ کے فرمان لگے علم الدین تو ستے ہیں تے تیرے نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں آپ فرماندے نے میں رات گزاری میرا ایک یار شجی دا نام سی عبد الرشید شیدہ انہوں کہندے سن کہندے نے میری صبح ادھر نال ملاقات ہو گئی میں انہوں کہنے لگا کہ یار عبد الرشید ایک رات میں خواب دیکھا ایک بابا جی میرے کو آئے نے تو عبد الرشید کہنے لگے وہ خواب کی ہے تو غازی علم الدین سنان لگے کہ میں خواب یہ سنیا ہے کہ جناب علی ایک بابا جی میرے خواب دے اندر آ کے کہنے لگے کہ علم الدین تو ستیا ہے اور تیرے نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو آپ جناب علی کہندے نے کہ مینوں یہ خواب آیا تو غازی علم الدین دا یار عبد الرشید کہنے لگا یار خدا دی قسم مینوں بھی یہی خواب آیا ہے ہن دونوں کہندے نے کہ جناب غازی علم الدین کہندا ہے کہ میں انہوں راجپال نو قتل کرنا ہے عبد الرشید کہندا ہے میں کرنا ہے اور ناظرین کرام آپس دے اندر جناب علی جھگڑا ہو گیا
تو کہنے لگے پھر ایویں نہ ہوئی تو پرچیاں ڈالیے جدا نام نکلے گا وہ دیواری آ جاوے گی۔ انہوں نے جناب علی دونوں پرچیاں تو نام لکھ لے، علم الدین تے عبد الرشید۔ ایک بچہ سکول جا رہا ہے، انہوں بلایا، انہیں پرچی اٹھائی تے غازی دا نام نکلا علم الدین دا۔ عبد الرشید کہنے لگا نا دوبارہ قرآن اندازی کیتی جاوے۔ جدو دوبارہ قرآن اندازی کیتی گئی تو پھر عبد الرشید دا نام نہیں علم الدین دا نام نکلیا۔ تے عبد الرشید کہنے لگا نا پرچیاں دوبارہ ہی ڈالیاں جان، کیونکہ انہوں نے مقصد اسی کہ میرا نام نکلے اور میں مصطفیٰ دے دشمن جا کے قتل کراں۔ تو گرامی قدر حضرات تیسری مرتبہ پھر جا کے جناب علی جدو قرآن اندازی کیتی گئی تو پرچی اٹھائی گئی تو غازی دا نام نکلیا۔ عبد الرشید چیخ مار کے آپ نے سینہ لگا کے کہنے لگا جا غازی تینوں نبی پاک نے قبول فرما لیا ہے۔ فرمایا جا نبی پاک دے دشمن کو قتل کر، تیرا میرا وعدہ ہے جتنی دیر تک میں زندہ رہاں گا تیری قبر تو میں جھاڑو ہی پھیرتا رہاں گا۔ آپ فرماندے نے میں اس ویلے جناب علی اپنی ماں دے کول آیا، اپنی والدہ نے میں کہ اماں جی 1 روپے دے دو۔ آپ دی والدہ فرماندے نے کہ آج تک انہیں پیسے نہیں منگے، تو کہندے نے کہ آج 1 روپے دے دو۔ آپ دی والدہ نے بغیر پوچھے 1 روپے دے دیتا۔ آپ جا کے جناب علی ایک تلوار ایک خنجر خرید کے لے کے آئے اور انہوں گھر دے اندر بڑا بہترین جا کر کے جناب انہوں تیار کیتا، لوہار سن تو آدھے آپ بھی جناب علی او دا منہ دھاری دار تیز بنا کے انہوں جناب علی تیار کر کے رکھ لیا۔ تو جدو گھر آئے نا تے آ کے بابی نے کہنے لگے بابی آج میرا دل کردا ہے آج میں نے چاول تے جناب دیسی گھی کھلا دیو۔ آپ دی بھابی نے چاول بنا کے دیتے تو دیسی گھی پان لگیاں تو آپ نے تھوڑا جی ہاتھ ماریا تو گھی زیادہ آ گیا۔ تو بھابی غصہ کہنے لگی دویا نہیں کرنا، کہنے بھابی آج ہی منگیا دوبارہ کدے بھی نہیں منگاں گا، صرف آج ہی منگیا میں دوبارہ کدے بھی نہیں منگاں گا۔ تو اس دن آپ جناب سارے یاراں نوں ملے، کسی نے اپنا رومال دیتا، کسی نے قمیض دیتی، کسی نے جناب علی ٹوپی دیتی، کسی نے جناب علی کچھ عطا کیتا۔ تو پھر اس تو بعد صبح اٹھے نا تو ناظرین کرام سارے گھر والوں نے ملے تو خنجر نال لیا تو جناب علی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار انور تے آ گئے۔ تو ناظرین کرام داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار اقدر تے آ کے عرض کر دینے داتا علی حجویری تیری بڑی شان ہے، تو اولاد نبی اور اولاد علی نسل علی ہے اور تو نبی پاک دی نسل جو ہے، تیرے در تے آ کے لوگ ولی بن دینے پر میں ولی بننے نہیں آیا۔ آپ فرما دینے میں ہوتے کھڑا ہو کے رو رہے آوا، آپ فرما دینے میں داتا علی حجویری دے قدمہ ویل کھڑے آوا، آپ فرما دینے تسی سید زادے میری ذات بھی کونی در کھانا دا پتارا پر میری دل دی آخری خواہش ہے جی میں تواڈے مزار تے آ کے لوگ ولی بن کے جاندے نے، اج میرے دل تے عشق مصطفیٰ دی مہر لگا دیا۔ آپ فرما دے نے میں اوتھے کھڑا ہوں کہ روئی جا رہا، اچانک داتا صاحب دی قبر چ آواز آئی ہے۔ آپ فرما دے نے جا علم الدین تینوں سونے نے قبول کر لیا ہے۔ تو ناظرین کرام آپ فرماندے نے میں اتھو چلیا مسجد وزیر خان آیا، اتھو جا کے جناب مسجد وزیر خان دے واش روم نے اندر داخل ہویا، اپنے کپڑے اتارے اور متھے تے ہندوؤں والی بندی لگا لی، کناں دے اندر میں جناب علی والیاں پہن لیاں، ہتھاں دے اندر کڑے پہن لے اور میں لباس جڑا ہے نا وہ سارا ہی مسلمانوں والا اتار کے نا تے ہندوؤں والا لباس اتار لیا، کیونکہ جناب جدو راجپال نے کتاب لکھی تو مسلمانہ نے جناب جدو دھرنے دیتے جلوس نکلے وہ سیکورٹی بڑی سخت ہوگی تو کسی مسلمان اس علاقے چ جان ہی نہیں سی دیندے کیونکہ ہناں دی حکومت سی، تو کہندے نے کہ میں نا اپنا بھیس ہی بدل لیا۔ تو آپ فرماندے نے میں اتھوں چلیا تو میں انارکلی بازار دے اندر آیا، جدو انارکلی بازار دے اندر آیا نا تو ایک جناب علی چائے دا کھوکھا، میں چائے دے کھوکے تے آیا تو میں چائے والے نے پوچھیا کہ یار ایتھے راجپال دی دکان کیڑی ہے؟ کہندے نے اس طرح جائیے تو وہ سامنے دکان ہے۔ تو کھوکھے والے نو کہنے لگے تو راجپال نو جاننا انہوں پہچاننا؟ کھوکھے والا کہنے لگا میں ہر بار انہوں ویکھنا میں پہچاننا۔ تو آپ فرماندے نے جدو آوے تو میں نے بھی دسی میں نے ادھر بڑا ضروری کام ہے۔ تو آپ فرماندے نے کہ چائے والا کھوکھے والا کہندا ہے کہ غازی المدین سارا دن بہ کے چائے دا بہانہ بنا کے چائے پیندا رہا،
تو آپ فرماندے نے کہ میں پوچھا کہ وہ آمن دا ٹائم کی ہے، ٹائم ٹیبل کی ہے، تو کہنے لگے جی وہ تقریباً 11-12 بجے دکان تے آندا ہے۔ تو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے ویلے میرے ویلے جناب علی کھوکھے دے مالک نے اشارہ کیتا تے چائے والا کہنے لگا منڈیا اور راج پالے آ گیا۔ غازی علم الدین فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی، جڑے ویلے اپنی دکان تے چیر تے جا کے بیٹھن لگا میں جا کے خنجر او دے سینے دے اندر مار دیتا ہے، انہوں واسر جہنم کر کے باہر آ گیا۔ سامنے ایک لکڑیاں دا ٹال ہے، او دے نال ایک نلکا ہے، اوتھے میں تلوار نو دھو رہا وا، اچانک شور مچ گیا، راجپال نو کسی نے قتل کر دیتا ہے۔ کہن لگے جناب ایک مسلمان گزر رہا جدا نام نتھو مسلمان ہے، لوگاں نے انہوں پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا۔ آپ فرماندے نے انہوں چھڑ دیو، انہیں نہیں ماریا، راجپال نو میں ماریا ہے۔ اتنی دیر جناب علی فوج تے پولیس نو بھی جناب علی نوٹس مل گئے، وہ بھی جناب علی دوڑ دے آ رہے، غازی ایک نلکے تے کھڑے ہیں۔ جدو تھانے دار نے ویکھیا کہ قاتل خنجر اندے ہاتھ دے اندر ہے، کہن لگا دوڑی نا۔ آپ فرمان لگے امن نالا اسی دوڑن والے نہیں ہاں، اسی او دے نال یاری لائی ہے جیڑا جگ دا بھی یار ہے، رب دا بھی یار ہے۔ آپ فرمان دینے نا تو بالکل آرام نہ لا۔ تے بابے بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا، جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا۔ آپ فرماندے نے کہ میں انہوں ماریا، قتل کر دیتا، دوبارہ جا کے پھر دیکھیا کدھرے جناب علی زندہ ہی نہ ہوئے، میں دوبارہ جا کے خنجر دوار کیتا تو ان دی انتڑیاں نکال دیتیاں، میں نے گرفتار کر لیتا گیا، لاہور دی جیل مشہور کوٹ لکھپت دے اندر جناب میں نے بند کر دیتا۔ اور اس وقت ہر طرف جناب علی انگریز تے ہندو اے بڑے جناب علی دلیر ہو گئے کہ جناب مسلمانہ نے ساڑے ایک عزیز نو قتل کر دیتا، ہووے نات اے دا بدلہ نہ لیا جاوے۔ اس وقت مسلمان بھی بڑے جلسے تے جلوس نکال لے۔ اس وقت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح نو ایک خط لکھیا۔ آپ فرماندے نے کہ اتھے ہندوان دے تے انگریزاں دے وکیل بڑے بڑے نے، مسلمانہ دے وکیل تے ہیں مگر اتنے کوئی پائیدار نہیں۔ تے آپ اس وقت لندن سن، کہنے لگے جی جلدی پاکستان آؤ۔ تو آپ پوچھا گیا وجہ کی؟ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک دا ایک دیوانہ ہے، انہیں گستاخ نو قتل کر دیتا ہے، تو انگریز چاہتے ہیں کہ انہوں پھانسی لگا دیتے جاوے تاکہ کوئی مسلمان اس طرح دی جرت نہ کرے۔ علامہ اقبال نے جدو خط لکھیا تو قائد اعظم محمد علی جناح آپ لاہور آئے، آ کے غازی علم الدین نال ملاقات کی تھی۔ جدو غازی علم الدین نال ملاقات کی تھی تو آپ نے فرمایا میں قائد اعظم محمد علی جناح لندن تو میں صرف تیرا کیس لڑن واسطے آیا۔ تو آپ فرماندے نے کہ تو صرف اتنا کہنا ہے کہ جدو جج تیرے کو پوچھے تو راجپال نو ماریا ہے تو تو کہہ دینا نہیں ماریا، تو میں تینوں بچا کے نہ لے جاواں تو مینوں سمجھے تیرا نام محمد علی جناح نہیں۔ تو آپ فرماندے نے میں کیوں جھوٹ بولاں، ایک کی تو زندگی چ کمائی کی تھی وہ بھی مکر جاواں تو پیچھے میرے پلے کی رہ جائے گا۔ آپ فرماندے نے نا میں تو اس طرح نہیں کہنا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب فرمایا کہ تو صرف نہ کر دے تو غازی علم الدین نے فرمایا نہ کروں گا تو کی ملے گا؟ تو آپ فرماندے نے تینوں زندگی مل جائے گی، والدین دا پیار ملے گا، دنیا دی دولت ملے گی اور دوست احباب مل جان گے۔ تو غازی علم الدین کہنے لگے باپ بھی مل جائے گا، ماں بھی مل جائے گی، دوست احباب بھی مل جان گے۔ قائد اعظم مینوں جواب دے کیا کملی والے مل جان گے؟ کہنے لگے جی وہ تو نہیں ملنے، کہنے لگے انہوں نے ملن واسطے تو میں اتنے پہنچیا ہاں۔ تو ناظرین کرام جدو عدالت لگی تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے آپ جناب علی غازی علم الدین دے بارے ایسے دلائل دیتے کہ جج مجبور ہو گیا کہ غازی بے قصور ہے۔ لیکن اس وقت جناب علی جج نے جدو غازی تو پوچھیا تو غازی کہنے لگے جی میں ہی ماریا ہے، جی میں ہی ماریا ہے۔ اس وقت گرامی قدر حضرات جج نے فیصلہ دے دیتا کہ غازی جناب مجرم ہے، انہوں پھانسی دیتی جاوے۔ اس وقت کوٹ لکھپت تو نکال کے جناب علی میاں والی جیل کے اندر بند کر دیتا گیا۔
اور 4x4 دی جناب علی جیل سی آپ دی وفات تو بعد اس وقت کسی قیدی نو اس جیل دے اندر کوٹھی دے اندر بند کردے سن تے اور نہیں رہ سکدا چیخاں ماردا سی کیونکہ جس کوٹھی دے اندر جناب علی غازی علم الدین سن اس کوٹھی دے اندر رات نو روشنی اتنی ہو جاندی سی کہ قیدی چیخاں ماردے سن آپ اتنے جناب علی چلے گئے بڑے بڑے بزرگان دین آپ نے ملن واسطے گئے تو ناظرین کرام آپ دی بہن تے آپ دی والدہ بھی ملن واسطے گئیاں تو جدو گئیاں نا تے آپ دی والدہ بھی رو رہی تے آپ دی بہن بھی رو رہی تے غازی علم الدین کہندے نے تو اڈے رون دی وجہ کی ہے تے ماں تے دی بہن کہن لگی ساڈا 21 سال دا پتر نوجوان تو تیری شادی بھی نہیں کیتی تینوں سزائے موت ہو گئی آپ ہسن لگ پے آپ دی بہن نے کہا کہ علم الدین تیرے ہسن دی کی وجہ آوے تے آپ فرماندے نے بی بی میں تینوں کم دی گل سناواں رات نو میں لیٹیا تے جناب خواب دے اندر ایک سونا جہا نوجوان میرے خواب دے اندر آیا تے آ کے کہن لگا کہ میں تینوں ملن آیا تو آپ فرماندے نے جی تسی کون تو کہنے لگے جی میں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہاں تے جناب علی حضرت غازی علم الدین نے ہاتھ جوڑ کر کیتی میں درخانہ دا منڈا ہے تے تسی تے جناب علی اللہ دا جلیل القدر نبی تے تسی میرے کول حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو بھی انبیاء دی کچہری لگدی ہے نبی پاک تیرا ہی ذکر کر دے نے تیرا ہی ذکر کر دینے تو میں کہ میں میلے آواں تو ناظرین کرام پھر اس تو بعد 31 اکتوبر دی رات آ گئی اس وقت آخری رات جناب علی جیلر سی بابا نواب دین وہ جیل دے چکر لگا رہا کدھر دائیں کدھر بائیں کدھی ایسا نہ ہوئے کہ مسلمان جیل توڑ کے جناب علی علم الدین لے نہ جان یہ جگہ تے کدھر مینوں پھانسی نہ ہو جاوے اور وہ پریشان رات 2 بجے تک چکر لگائے تے غازی علم الدین جناب علی جیل دے اندر موجود ہے مگر جی 2 بجے تے جناب بابا نواب دین واپس آیا تالا لگیا ہے دروازہ بھی بند ہے لائٹ بھی چل رہی ہے مگر غازی علم الدین کوئی نہیں آپ اس وقت جناب علی پریشان ہو گئے کہندے نے میں بڑا پریشان تو میں دساں بھی نہ کسی نو تے جدو جناب علی 4 بجے نہ تو میں چکر لگایا تے غازی علم الدین کوٹھی دے اندر موجود سی کہندے نے میں غازی علم الدین دے کول گیا کہندے نے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تو کتے گیا سی آپ فرماندے نا بابا کہندے نے میں قدم پکڑ لے میں نے دسو آپ فرماندے نے تینوں پھر قسم ہے جتنی دیر تک میں زندہ رہا میرا راز نہ فاش کری جڑے راز حقیقت جان گے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا کرنو گلاں جنہ ویکھیا وہ تو بول دے ہی نہیں بابا نواب دین کہنے لگا میں نے قسم محمد دی تیرے مرن تک میں راز فاش نہیں کراں گا تو غازی علم الدین آپ فرماندے نے کہ میں ایک نبی پاک دی بارگاہ چ اپنی کوٹھی سے بیٹھا تو نبی پاک دی یاد دے اندر وقت گزار رہا آپ فرماندے نے میرے دل چ خیال آیا کملی والے آج آخری رات ہے کل تیرے نام تو میں قربان ہو جانا ہے بڑے بڑے لوگ عمرے دی شہرت دے اندر آ کے تینوں ملن گے کسی نو جا کے خواب کرا خواب دے اندر زیارت ہو جانی ہے کملی والے تیرے نام تو مر چلے آواں آپ عرض کردے نے سونے کد ایک باری دید آ جائے تے آپ فرماندے نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری نام دیوا بالیا ہن تے آبی جاول لیل زلفا والیا ہن تے آبی جاول لیل زلفا والیا یاد تیری دام دیوا بالیا ہن تے آبی جاول لیل زلفا والیا غازی علم الدین فرماندے نے میں نبی پاک دی یاد دے اندر بیٹھا آپ فرماندے نے اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آیا آپ فرماندے نے غازی اٹھ تینوں نبی پہ بلاندے غازی تینوں اٹھ نبی پہ بلاندے آپ فرماندے نے جی تسی کون آن والا کہن لگے غازی لوگی مینوں علی کہندے لوگ مینوں علی کہندے نے آپ فرماندے نے میں نبی پاک دی کچہری دے اندر گیا تو پھر مینوں واپس چھڑ گئے
تو جدو غازی علم الدین نو جناب علی پھانسی دے پھندے تے لے جایا گیا تو اس وقت جناب علی آپ نے اپنے پھندے نو جناب علی خود ہی جناب علی گلے چ ڈال لیا تو جیلر کہنے لگا غازی انج نہیں کریدا، انج تو خودکشی دی موت ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے میں تو خودکشی دی موت نہیں، میں تو سونا یار نظر آ رہا ہے، میں تو انہوں سینے نال لگا رہا ہاں، میں انہوں نہیں، میں تو انہوں سینے نال لگا رہا ہاں نا۔ تو اس واسطے جناب علی جدو آپ نو جناب علی شہید کر دیتا گیا، آپ نو جناب علی پھانسی تے چڑھا دیتا گیا، اس وقت جناب علی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین آپ چیخا مار کے روندے رہ گئے۔ خواجہ حمید الدین شیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے جنازے تے اتنا روئے، کسے پوچھے حضور رونے دی وجہ کی ہے؟ آپ فرمان لگے یار نانا ساڈا سی سید اساں ساں، بدلہ اسی لینا سی تے بدلہ درکھانا دا ہی منڈا لے گیا ہے۔ انہوں نے اپنی جان نبی پاک تو قربان کی تھی۔ آج 100 سال تو بعد بھی جناب علی غازی دا نام آ جائے تو دل جد محبت پیدا ہو جاندی۔ کر ذکر مدینے والے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ تو ناظرین کرام اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے پروردگار عالم ساڈے سارے دلوں دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرمایا، آمین ثم آمین۔